دیکھیں، سب سے پہلے ظاہر ہے آپ نے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے لیے یوں دونوں چادریں جو نیچے والی ہیں نا، اوپر والی چادر کے بارے میں بتاتا ہوں، نیچے والی دونوں چادروں کے جو پہلو ہیں ان کو آپس میں جوڑ لیں، وہاں پر اس ہاتھ میں پکڑ لیں، اور جو ہمارا طریقہ ہے، ویسے تو بہت طریقوں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، لیکن جو ہم بچپن سے باندھتے جا رہے ہیں، اس اندر والی چادر کو یوں اندر کی طرف دبا کے تاکہ وہ ٹائٹ ہو جائے اندر کی طرف، اور پھر اس کو یہاں پر ٹائٹلی یوں پکڑ کے پھر آپ اس کو یوں سامنے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں صحیح کھلتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے چلنا ہے، طواف کرنا ہے، تو آپ کی ٹانگیں بالکل برابر بڑی زبردست کھلتی ہیں، آپ طواف، سعی، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یوں رکھ کے پھر اس کے اوپر بیلٹ باندھنا ہوتا ہے۔ میں بیلٹ باندھ لوں ایک بار۔ بیلٹ باندھتے باندھتے آپ کے ساتھ ایک ڈسکلیمر، وہ یہ کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، اور جتنے بھی اس طرح کے ٹائٹل ہیں، کوئی مولوی نہیں ہوں۔ آپ اپنے مفتی سے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی احکامات آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ میں صرف اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنا حج کے ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یوں آپ کوئی بھی بیلٹ باندھ سکتے ہیں، وہ ایک بیگ والا بیلٹ ملتا ہے، وہ بھی باندھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا موبائل اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا رکھ سکتے ہیں، وہ بڑا ہینڈی ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے یہ ملا ہے، حالانکہ میں پریفر وہی کرتا ہوں جس کے ساتھ یوں بیگ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اپنا موبائل اور پاور بینک وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس کو یہ دیکھیں یوں اوپر سے آپ اس کو گھما بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کپڑا اندر آ گیا تھا، یہ آپ کا اگر بیگ ہے، یہاں پر آپ کا بیگ آ جاتا ہے، وہ سیف ہو جاتا ہے اندر، یہ اوپر سے یوں گھما دیتے ہیں آپ، وہ اندر چھپ بھی جاتا ہے، اور بڑا زبردست ناف کے اوپر ہی ظاہر ہے 70 کی جگہ ہوتی ہے، ناف کور کر کے آپ نے باندھنا ہے، اور ٹخنوں سے بھی اوپر رہے۔ اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے، اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو اس کو ہم کندھوں پہ ڈال لیں، اس کو نا آپ یہاں پر اندر ڈال دیتے ہیں، نیچے والی چادر کے اندر بالکل، یہ دیکھیں یہاں پر یہ آپ نے ڈال دیا نا، یہ آپ کی بڑی زبردست یہاں پر سیف رہتی ہے، نکلتا نہیں ہے احرام۔ اور یہ جو اوپر والی چادر ہے، اس کو آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک جو سب سے آسان ہے وہ یہ کہ آپ اس کو بھی یہاں پر دوسری سائڈ پہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ آرام سے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کو یہاں ڈال سکتے ہیں، اپنی کمر کے ساتھ اس کو یوں ڈال سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کو ڈال دیں اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے یوں کھینچ کے رکھ دیں، تو آپ کا احرام جو ہے کہیں نہیں جاتا، آپ بڑا کمفرٹیبلی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں احرام بڑا زبردست ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو کندھا نکالنا ہوتا ہے وہ صرف طواف میں نکالنا ہوتا ہے، اور جب آپ نے کندھا نکالنا ہو تو بھی آپ سیم یہی چیز کر سکتے ہیں، ادھر سے ڈال سکتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے، اور کورڈ ہے ہر طرف سے نا، کہیں سے آپ کی کمر یا پیٹ یا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے، اور یہ پکا رہتا ہے، مطلب آپ چلتے رہیں، کوئی ایشو نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیم وہی چیز جو کمر کے پاس آپ نے کی اس احرام سے، لوگ اسی دوسرے پہلو کو یوں ڈال کے، اور اس کا جو دوسرا آخری کونا ہوتا ہے، یہ والا کونا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا کونا لوگ یہاں پر اس اینڈ پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا زبردست رہتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے وہ والی لک ایک آ گئی جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں احرام میں لک لوگوں کی ہوتی، تو یہ بھی بڑی زبردست ہے۔ بہرحال دونوں کونوں کو آپ اپنے بیلٹ کے ساتھ ہی اندر پھنسا دیتے ہیں تو بڑا زبردست آپ کا احرام ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ مسجد الحرام کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور اب اندر جائیں گے، مسجد الحرام میں طواف کریں گے۔ یہاں پر بس نے ہمیں اتارا ہے۔ اچھا، حج کی دعا ہے لبیک اللہم حجا، اور اس کے بعد پھر تلبیہ کرنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، جب چلوں گا
کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، میری زندگی مجھ پر ناز کر رہی ہوگی۔ الحمدللہ مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے، طواف بھی کر لیا، ابھی جائیں گے ہم لوگ مینا کی طرف انشاءاللہ۔ تو اب یہاں سے میں جاؤں گا بس کے اوپر مینا کی طرف، اور بس کے پاس میں پہنچنے والا ہوں۔ الحمدللہ طواف ادا کر لیا ہے، مغرب کی نماز ادا کر لی ہے مسجد الحرام میں الحمدللہ۔ اور اس جگہ پہ جہاں پہ میں موجود ہوں اس کے تھوڑے سے مناظر میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے شعب ابی طالب، آگے وہ جہاں پر وہ جگہ ہے، وہ ٹنل وغیرہ ہے، وہ شعب بنی ابی طالب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا گھر ہوا کرتا تھا اس جگہ پہ، یہ وہ جگہ ہے۔ اور یہ کعبہ شریف کے بعد مکہ کی سب سے اہم جگہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر شعب ابی ہاشم بھی یہیں پہ تھا، جو ابی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یہاں پہ رہتا تھا، یہ وہی علاقہ ہے۔ جب چلوں گا مکہ سے مینا کی جانب میں، میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی، کیا حسین یہ منظر ہوگا، کیا حسین سما ہوگا، اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں، میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے، غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ، اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پہلے بتایا یا نہیں، ہماری ٹائمنگ ایسی تھی، انہوں نے کہا تھا 17 اور 19 کے درمیان میں آنا، مطلب 5 سے 7 کے درمیان میں آنا کیمپ میں، جہاں سے ان لوگوں نے ہمیں لے کے آنا ہوتا ہے مسجد الحرام، اور پھر وہاں سے لے جانا ہوتا ہے مینا۔ تو 7 کے دن ہی انہوں نے بلایا تھا، ویسے 8 کے دن جانا ہوتا ہے، ظہر سے پہلے آپ مینا میں پہنچ جائیں۔ 8 کے دن جو مسنون ہے کہ آپ فجر کے بعد ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں 8 ذوالحجہ کے دن۔ ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں ہمارے یہاں پر خیمے میں، اور آگے جا رہا ہوں میں اپنے خیمے کی طرف، اور یہاں پر یہ بیان وغیرہ چل رہے ہیں۔ آخری ہمارا روم مل گیا 207، بسم اللہ، السلام علیکم۔ یہ ہمارا بیڈ ہے ہمارے خیمے کے اندر، ساتھ میں انہوں نے جا نماز اور یہ اوپر لینے کا لحاف اور تکیہ وغیرہ دیا ہوا ہے۔ تقریباً 9:19 ہے، مسجد الحرام سے ہو کے آ گئے ہیں، اور یہاں پر کھانے وانے کا ٹائم ہے۔ شکراً۔ یہ ہمارا ڈنر آ گیا، اس میں کافی کچھ ہے اور کافی کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے۔ اس میں بشامیل ہے، مکس ویجیٹیبلز، یہ یہاں پر مجھے سیلڈ نظر آ رہی ہے، ویجیٹیبل سیلڈ، اور یہ فروٹ سیلڈ ہے، اور یہ مجھے ہمس وغیرہ کی طرح کچھ لگ رہا ہے، اور یہ کوئی چٹنی ہے آئی تھنک، اور یہ پیسٹری، اور یہاں پر ہمارے سپونز ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بشامیل، یہ ایجپشن فوڈ ہے۔ یہاں پر یہ چیزیں دی ہیں آنکھوں کے لیے، آنکھوں پہ لگاؤ پٹی اور سو جاؤ، اور یہ 2 فومیں دی ہیں کانوں کے لیے، کانوں میں ڈالو اور سو جاؤ۔ کچھ فائدہ ہو گیا، یہ تو صحیح ہے، یہ بھی کام کر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں نے ریسٹ کیا تھا فجر کے بعد، اور اب اٹھے ہیں، وضو وغیرہ کر لی ہے، تیاری ہے مسجد خیف کی طرف جانے کی، تو انشاءاللہ مسجد خیف میں جائیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی کافی لے لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ بھائی ہیں، یہ سب بھائی ایک ساتھ ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ مسجد خیف کی طرف ظہر کی نماز کے لیے۔ یہ یہاں پہ کینٹین ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ یہ کرونا والا ملنا ہے؟
नहीं, अब कैसा मिलेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज़ भाई। ये मोहम्मद फैज़ भाई हमें मिले, कॉफ़ी बनाने के लिए आए। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुने? ठीक है, मगर मेरे को बहुत सारी नॉलेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो वीडियोस थे ना। अच्छा 107। अच्छा मेरा 207 ये साथ वाला। ये बोफिया है और ये हमारा रूम है यहाँ पे, यह खैमा है बिल्कुल नज़दीक ही। खैमे की पूरी एक खैमे के व्यू की वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वन टेक, वो आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये कॉफ़ी बन गई। हम लोग मस्जिद खैफ के लिए जा रहे हैं और दूसरे खैमों के अंदर से गुजर के जा रहे हैं। ये एक रास्ता मिला है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। वैसे थोड़ा सा खैमों के अंदर से गुजरना कंफ्यूजिंग होता है, रास्ता भूलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। ये इधर फव्वारे लगाए हुए हैं और जैसे आप चलते जाते हैं ठीक ठाक पानी डालते रहते हैं ये फव्वारे। मस्जिद के पास आ गए हैं हम लोग, लेकिन इसका रास्ता बिल्कुल बंद है, तो इसीलिए आप लोगों को चलो मस्जिद दिखा दी है, मीना की मेन मस्जिद, मस्जिद खैफ। लेकिन अब जाते हैं वापस, वहाँ पर जाकर किसी और जगह पे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि इसका रास्ता नामुमकिन लग रहा है मुझे, कहीं से खुला नहीं है, हर तरफ से बंद है। मस्जिद खैफ की तरफ रास्ता खुला नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा रश हो, इसीलिए ज़्यादा बड़ा इज्तिमा हो सकता है मस्जिद, क्योंकि बहुत बड़ी है, तो इसीलिए बिल्कुल कोई मुझे एहराम वाला नज़र नहीं आया वहाँ पर मस्जिद खैफ की तरफ। ये खैमों के अंदर के मनाजिर हैं, यहाँ पर बहुत सारे खैमे और बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, मुख्तलिफ कैंटीन्स हैं, मस्जिद है और इनका ऑफिस है, उसके अलावा वाशरूम्स वगैरह, ये वो स्टाफ रूम्स, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है। ये इस तरह के यहाँ पर वज़ू खाना वगैरह है, शीशा है और यहाँ पर वाशरूम्स वगैरह, गुसल कर सकते हैं लोग, वज़ू कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, इसी तरह अपने खैमों की तरफ लोग आते जाते हैं। और अब मैं अपना खैमा अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये हमारा खैमा है, जो मस्जिद खैफ गए थे हमारे साथी, वो नहीं आए अभी तक। ये मेरा बेड है, 8 लोग होते हैं एक ही खैमे में। ये छत इस तरह की है खैमे में और स्प्लिट AC लगा हुआ है। ये देखेंगे अंदर से खैमा है, ठीक है। गर्मी में ये लस्सी बड़ी फ़ायदेमंद होती है, इसमें ये नमक डालो और ठंडी भी होती है, साथ में पानी मिलाओ और सोडियम की कमी भी नहीं होगी नमक मिलाने से। अभी ज़ोहर की अजान हो गई है, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। इधर अंदर ही जो मस्जिद है ना, उसी में इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। लगता है लंच आया हुआ है सामने, गर्म है। 4 काम करने वाले होते हैं 8 ज़ुल्हिज्जा के दिन। आप फजर और ज़ोहर के दरमियान में मीना में आ जाएं, उसके बाद फिर ज़ोहर से लेकर दूसरे दिन फजर की नमाज़ पढ़ें और 5 नमाज़ें तकसीर में पढ़ें और तलबिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुकम्मल। चलें जी, कैंटीन का टूर देते हैं आपको ज़रा सा। यहाँ पर सबसे पहले टिशू, खजूर, उसके बाद ये मामूल बिस्किट वगैरह, फिर चाय कॉफ़ी वगैरह बनाने की जगह, और यहाँ पर इसमें बटर नहीं, दूध, चाय में डालने के लिए दूध है, और ये बिस्किट वगैरह हैं, इसमें मुरब्बा है, यहाँ पर केक वगैरह हैं, फिर से चाय, वही चीज़ें, और यहाँ पर लूजीन, ओरियो वगैरह, और यहाँ पर ये पूरे थर्मास रखे हुए हैं, इनमें डाल के आप अपने रूम में लेके जा सकते हैं। वहाँ पर शहद रखा हुआ है आगे, ये वाला, और यहाँ पर ये हल्का फुल्का सामान, लीज वगैरह, और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आइसक्रीमें रखी हुई हैं, आप आइसक्रीम खा सकते हैं दिल करे आपका तो। और ये जूस मशीन है, इसमें से जूस निकलता था लेकिन अब नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर कुछ फ्रूट है, ठीक है, और ये फ्रिज है, इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अभी हमारा लंच का टाइम हो गया और लंच में ये चीज़ें आई हैं। वालेकुम सलाम, चिकन बिरयानी और भिंडी, और यहाँ पर वही सेम पुरानी चीज़ें जो रात को डिनर पे थी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेस्ट्री, फ्रूट चाट, हुम्मस, और इसमें कोई चटनी आई थी, और यहाँ पर फिर फ्रूट चाट है। नहीं, ये कुछ और लग रहा है मुझे,
پوٹیٹوز وغیرہ لگ رہے ہیں. یہ فروٹ چاٹ ہے اور وہی پرانا سسٹم. ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ابھی فجر کی نماز ختم ہوئی تقریباً ابھی 20-25 منٹ ہوئے. تو اب 5:50 کو انہوں نے کہا تھا کہ عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. تو چلتے ہیں, آج کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عرفات کی طرف جانے کا. عرفات کے دن آپ نے کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے آپ نے جانا ہوتا ہے عرفات. جیسے ہی سورج اگے, طلوع آفتاب ہو, آپ نے عرفات جانا ہے. پھر عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر ظہر اور عصر قصر اور جمع کر کے پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے خطبۃ الحج سننا ہے, جو وہاں پر خطاب ہوگا, خطبہ ہوتا ہے حج کا, وہ سننا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جبل رحمت کے قریب یا کہیں پر بھی عرفات میں کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے. وقوف عرفات کرنا ہے. وقوف عرفات یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا ہے غروب شمس تک, جب تک غروب آفتاب ہو. سورج جیسے ہی غروب ہو جائے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. عرفات سے نکلنے کے بعد وادی محشر پہ آپ نے جلدی میں چلنا ہے. وہ پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے آپ نے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مینا سے عرفات کی جانب میں اب چل پڑا ہوں. ہم تو ثنا کی صدا ہر طرف گونج رہی ہے. کیا حسین یہ منظر ہے, کیا حسین سما ہے. ملی ہے مقدر سے یہ فضائیں مجھ کو. اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں. میری ہر خطاؤں کو آج تو معاف کر دے. غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ. اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے. آ گئے ہیں جی ہم ہمارے کیمپ کے پاس. یہاں سے انشاءاللہ انٹر ہوں گے. اور یہاں سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ کچھ انتظامات کیے ہوئے ہیں بیٹھنے کے. بڑا اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ, اور حج کافی آسان ہو چکی ہے الحمدللہ. تو یہ اندر سارے مختلف خیمے ہیں جو کہ حجاج کرام جن میں گھوم رہے ہیں. میں ابھی اپنے خیمے میں بھی آپ کو لے کے جاؤں گا. یہ دائیں ہاتھ پہ مکمل خیمے ہیں اور یہ بائیں ہاتھ پہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا. تو یہاں پر یہ دیکھیں, یہ کینٹین ہے. یہاں پر لوگ اپنا کھا پی رہے ہیں ماشاءاللہ, سکون سے انجوائے کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ تلبیہ بھی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح سے تلبیہ کر رہے ہیں. یہاں پر عرفات میں آپ کو صبح فجر سے ظہر کے درمیان میں پہنچنا ہوتا ہے. اور پھر زوال شمس یعنی کہ جب دھوپ دوسرے رخ جاتی ہے ظہر کے بعد, اس ٹائم پہ آپ کو یہاں پر ظہر اور عصر جو ہے اس کو جمع اور قصر کر کے پڑھنی ہوتی ہے ایک ساتھ. اس کے بعد پھر حج کا خطبہ ہوتا ہے, خطبہ سننا ہوتا ہے. حج کا خطبہ سننے کے بعد پھر آپ جبل رحمت یا جبل رحمت کے قریب عرفات میں کہیں پہ بھی, جیسے اس جگہ پہ ہیں ہم لوگ, وقوف کرنا ہوتا ہے. وقوف یعنی کہ ٹھہرنا ہوتا ہے اور دعا کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جب سورج ڈوبتا ہے تو یہاں سے نکلنا ہوتا ہے, مزدلفہ جانا ہوتا ہے. اب ہم اپنے خیمے کے پاس آ گئے. یہ ہمارا خیمہ ہے, آپ کو خیمہ دکھاتا ہوں اندر سے انشاءاللہ. یہ ہم لوگ کیمپ کے اندر آئے ہیں اور یہ والا سسٹم ہے اس کا. کامران بھائی نے مجھے کھول کے دیا, میں چیک کر لوں کچھ چبھنے اگنے والا نہ. ادھر سے سکون سے آپ پارکنگ میں لگ کے بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ. چادر بچھانی ہے سب سے پہلے. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. اور یہ ہے جناب ہمارا عرفات کا آج کا دن کی شروعات. باقی پھر بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا.
یہاں پہ عرفات میں بارش بڑی زبردست ہونے لگ گئی ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ یہاں پہ، اور موسم اچھا ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا ابھی نکل جاتے ہیں یہاں سے مسجد نمرہ کے لیے، بس تھوڑا سا ناشتہ واشتہ کر کے نکلتے ہیں مسجد نمرہ کی طرف۔ بھوک لگی ہے؟ بھوک تو صحیح دبا کے لگی ہے، انشاءاللہ ابھی کھانا پینا کر کے اس کے بعد جائیں گے مسجد نمرہ کی طرف۔ کامران بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، دونوں کا ناشتہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تھک جائیں گے۔ ہمارے کامران بھائی ہیں ہمارے ساتھی اس بار حج کے، یہ ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور اب حج پہ بھی آئے ہیں، انشاءاللہ یادگار رہے گی یہ حج۔ آپ کی پہلی حج ہے اور میری 9ویں حج الحمدللہ، لیکن پھر بھی میں تقریباً 13 سال بعد حج کر رہا ہوں، 14 سال بعد۔ 2007 میں آخری حج کی تھی، اس کے بعد اب کر رہا ہوں الحمدللہ۔ یہاں پر ہم لوگ کچھ دیر ریسٹ کر رہے ہیں، ریسٹ کرنے کے بعد پھر جائیں گے انشاءاللہ مسجد نمرہ۔ ابھی تقریباً 9:10 ہے اور انہوں نے کہا ہے 10 بجے تک شاید مسجد نمرہ کھلے گی، پھر جائیں گے مسجد نمرہ میں انشاءاللہ۔ اچھا، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے یہ قصر و جمع کر کے پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر وقوف عرفات ہوتا ہے، وقوف یعنی کہ ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے غروب شمس تک، غروب آفتاب تک، یعنی کہ جب تک سورج ڈوبتا ہے، پھر یہاں سے ہم لوگوں نے جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے پھر جانا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف۔ تو پہلے ہم لوگوں نے پیدل کافی حجیں کی ہیں، یہ والی حج پوری بس پہ، اور بس پہ بھی فوراً ہر چیز نزدیک نزدیک ہے، بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، تو الحمدللہ کافی بہتر جا رہا ہے ایکسپیرینس۔ یہ کرسی بڑی عجیب ہے اور تھوڑی سی فنی بھی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں عجیب سے پارٹ بنا ہوا ہے، اور یہ پورٹیبل ہے، اٹھا کے ایسے ہی لے جاتے ہیں، پھر بڑی زبردست، پھر اگلے سال پھر سے استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ چادریں دی ہیں، یہ چادر چڑھائی ہوئی ہے، چادر چڑھا کے سکون سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، عرفات کے دن جو ہے نا تلبیہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور دعا بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے عرفات کے دن، خاص کر کے غروب شمس سے پہلے جب آپ نماز ادا کر لیتے ہیں، خطبۃ الحج ہو جاتا ہے، پھر بس آپ دعا میں ہی لگ جائیں، تو دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابھی ہم لوگ اپنے کیمپ سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پر جگہ مل جائے، نہ ملی تو میں اپنی جان نماز بھول گیا ہوں، وہ لے آتا ہوں پہلے۔ جی، تو جان نماز لے لی ہے، چھاتا لے لی ہے، اور جا رہے ہیں انشاءاللہ مسجد نمرہ کی طرف۔ مینار ہمیں نظر آ رہے ہیں اور فاصلہ ہے یہاں سے ہمارے کیمپ سے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کا، انشاءاللہ ابھی پہنچ جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے وہاں کے مناظر، اور کیا جگہ ملتی ہے مسجد کے اندر یا نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ والے مناظر دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، اور ویسے بھی آج ابھی بارش ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے الحمدللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسجد نمرہ کے قریب پہنچنے والے ہیں، تلبیہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ حج کا ماحول بہت ہی خوبصورت الحمدللہ، یہ آنکھیں ترس گئی تھی ایسے ماحول دیکھنے کو، ایسے جذبات ہیں کہ جو الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے پھر سے، آج اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہ میرے سامنے جا رہے ہیں یا کسی کا بھی میرے سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ مسجد نمرہ کے سامنے ہم لوگ مسجد نمرہ کی جانب میں رواں ہوں، یہاں اب ہوگا وہی خطبہ حج جو ہمارے پیارے نبی نے دیا تھا، جس کو سننے کے لیے یہاں سب اکٹھے ہیں۔ کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ مسجد النمرہ کے اندر میں زندگی میں پہلی بار انٹر ہو رہا ہوں، جب بھی پہلے میں نے حجیں کی ہیں سب باہر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک. یہاں پر آئیں گے امام صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک. غور سے سنیں مسجد النمرہ گونج رہی ہے اس ٹائم پہ تلبیہ کے ساتھ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابھی ہم لوگوں نے قصر کر کے نماز پڑھ لی ہے ظہر اور عصر کی, اور خطبہ بھی سنے. پہلے خطبہ تھا خطبہ الحج, اس کے بعد پھر ظہر اور عصر قصر کر کے ہم لوگوں نے پڑھی ہے. اب جا رہے ہیں باہر, انشاءاللہ کوشش کریں گے جبل رحمت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک, اور وقوف عرفہ بھی ہوگا ظاہر ہے, تو سارے مناظر آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. انسانوں کا سفید احراموں والے لوگوں کا سمندر دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی. الحمدللہ کیا ہی منظر ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے کے الحمدللہ پڑھ لی ہے نماز, خطبہ بھی سن لی ہے. اب چلتے ہیں آگے, جا رہے ہیں جبل رحمت کی طرف اور اپنے خیمے کی طرف. یہ سامنے جو پیلا بورڈ ہے نا, یہاں سے شروع ہو رہی ہے عرفات کی حد. اس کا مطلب ہے کہ مسجد کا کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد سے باہر ہے. وہ کیوں؟ ابھی ہم لوگ جب جا کے اندر بیٹھے تھے مسجد میں, تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو حد سے باہر بیٹھے ہیں, عرفات کی حد سے باہر, تو ہماری حج کس طرح ہوگی. پھر میں نے وہاں سے ایک شیخ تھا, اس سے پوچھا, یا مفتی تھا سمجھ لیں ہماری زبان میں, تو اس سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ باہر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کیسے حج ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسجد نمرہ والی جگہ پہ آپ نے نمازیں ادا کی, عصر اور ظہر کی قصر جمع کر کے, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جبل رحمت کی طرف, اور وہاں پر وقوف عرفات کیا. اور حج کا رکن ہے وقوف عرفات کی, یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا ایک رکن ہے حج کے ارکان میں سے, 4 ارکان میں سے. دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ. ابھی ہم لوگ اپنے کیمپ کے پاس پہنچ گئے ہیں, اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب لوگ مسجد نمرہ سے نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں.